نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زد علما رب زد علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا اور آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا یعنی کماتا وہ تھا۔ یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا، تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میرا کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، کام کچھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دے رہا ہو، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں مل رہا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے بھی رزق دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مجادلہ 28واں پارہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اور اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اور نبی سے یہ آیت کریمہ انصار کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اس کی بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور ان کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ اس کو ریپیٹ کیا کہ اللہ نے ان کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت وہ جب وہ کہتی کہ کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر شوہر کے سپورٹ کر دوں گی، وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور میں اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں سے کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، اس کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع العلیم، اور بے شک سننے والا ہے۔ اور یعنی ساری مخلوق جو ہے بے وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ ان کی الگ الگ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ دو لوگوں کی اس طرح باتیں سنے، مختلف زمانے، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں۔ اور ان خاتون کا نام تھا حضرت خولہ۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو انہوں نے کھڑا کر لیا اور اپنی کوئی قصہ بیان کرنے لگی، کوئی مسئلہ بیان کرنے لگی، تو صحابہ نے کہا کہ آپ، حضرت عمر جو تھے بہت غور سے ان کی بات سننے لگے اور وہیں رک گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے بتایا یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات آسمانوں پہ سنی گئی ہے، تو میں اس کی بات نہ سنوں۔ آپ نے ان کا مسئلہ حل کیا اور انہیں گھر تک چھوڑ کے آئے۔ اور سننے کے بارے میں آپ دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی مگر اس کی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ اتنی آہستگی سے، اتنی خاموشی سے صرف انہی سے بات کر رہی تھی جن سے انہیں کہنی چاہیے تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی جب وہ اور اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان، اپنے بچوں کو گھر کے بچانے کی فکر تھی، بچوں کی اس کی فکر تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ ان کا شوہر انہیں الگ کرے۔ تم میں سے جو لوگ الذین یظاہرون منکم من النساء ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، بیوی سے زہار کرنے کا مطلب یہ کہنا ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو میرے لیے بھی ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اس قول سے پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون نافذ کیا کہ جو تم لوگ سے اپنی بیویوں سے زہار کریں، انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی مائیں
نہیں ہیں، بلکہ کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی اور بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، اس بات سے کوئی مذائقہ نہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اظہار کے معاملے کو بہت بڑا اور قبیح قرار دیا ہے کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہنے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اور جو کوئی ایسی مخالفت صادر ہوئی تو انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہاں اس قول کی بات ہے، کہنے کو تو ایک بات ہے کہ بیوی کو غصے میں کہہ دیا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے جو توبہ کا طریقہ ہے یا اس سے مشکل سے نکلنے کا جو طریقہ ہے یا زہار ختم کرنے کا جو طریقہ ہے رجوع کا، وہ کیا ہوگا؟ یعنی جو واپس ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی قول سے یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ایک غلام آزاد کریں گے۔ ایک دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت، صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی کہ ہم بستری کریں۔ یعنی شوہر پہ لازم ہے جب تک کہ وہ غلام آزاد کرے گا، کفارہ نہ ادا کرے اپنی بیوی سے وہ جماع نہیں کر سکتا جس سے اس نے اظہار کیا۔ اتنا بڑا اس لیے اس پہ جرمانہ ڈال کے نصیحت کی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی، اگرچہ پاس غلام نہیں خریدو گے تو آزاد کرنا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں غلام موجود تھے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں غلامی نہیں، تو آہستہ آہستہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ اور جو غلام نہ پائے گا وہ کیا کرے گا؟ تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اور مسلسل کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹ گیا نا تو آپ پھر دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اگر روزے نہ رکھے بیچ میں تو پھر کیا کریں گے؟ 60 مسکینوں کو کھانا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کی حدود ہیں، تو جو ان کو توڑے گا اس کے لیے سزا ہے۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، یہ ایک سخت ناپسندیدہ بات ہے اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس بات پہ رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی کہ تعلق قائم کریں۔ ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس پر بھی جو کوئی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کر دیے گئے تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کوئی اگر ایسا نہیں کرتا یا انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کے باتوں پہ کوئی آبجیکشن ہے، تو ان کے فیصلوں پہ کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت سے دوچار کرے گا۔ جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے تھے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کے محفوظ رکھا ہے۔ احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اور وہ بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قیادہ بیان کرتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا فلاں نے تو کوئی اور بات کی تھی، تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو فلاں نے یہ کہا تھا، آئندہ مجھ سے کبھی بات نہ کرنا۔ یعنی اس بات پر وہ سخت ناراض ہوئے۔
کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو، ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ کہیں بھی ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ یہاں نجوہ کا لفظ آیا ہے۔ نجوہ جو ہوتی ہے وہ سرگوشی ہوتی ہے، اور سرگوشی جو ہوتی ہے وہ ادب کے خلاف ہوتی ہے۔ مجلس میں آپ سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرا بندہ کیا خیال کرے گا کہ شاید آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ادب سکھایا گیا کہ مجلس میں جب آپ آئیں تو وہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، جان جان کے کانوں پھوسی کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو، صحابہ کو اذیت ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تجھے کیسا کھانا کھلاتا، کیسے پانی پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم اعمال کرتے رہتے ہیں یہ ایسے نہیں کہ بس ہوا میں مڑ کے یہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہاں سرگوشی کے متعلق یہی بات کی گئی ہے کہ دین میں بنیادی طور پہ کانوں پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کے 2 لوگوں کا وسپر کرنا، اسمائل کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو یا نیکی کا کوئی کام ہو جو سب کے سامنے جو ہے وہ نمایاں نہ کرنا ہو، تو وسپر سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نجوہ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ وہ سرگوشیاں بھی کرتے تھے، اور شاید کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں سے حملے کے متعلق یہ باتیں کریں۔ اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، چپکے چپکے کان میں باتیں مسلمانوں پہ ہنستے تھے، اس سے روک دیا۔ یہاں یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات نہیں مانیں گے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اور یہاں یہود آپ کو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، نعوذ باللہ، یعنی کہ آپ پہ موت واقع ہو۔ اور یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا تو اور دلیر ہو جاتے تھے۔ تو سلام جو ہے وہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ مسلمان کی گفتگو کا آغاز ہی سلام سے ہونا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ جس کو نہ بھی جانتے ہو تو اس کو بھی سلام کریں، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ سلام کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اور 10 کا اضافہ ہو جاتا ہے، 30۔ اور اگر برکاتہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 30 ہو جاتی ہیں۔ دعا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو سلام میں بخل کرنے والا، یعنی دوسروں کو نہ سلام کرنے والا، وہی سب سے بڑا بخیل ہے۔ جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، یعنی اور شیر ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو اس کے حضور جس میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ حشر میں کانا پھوسی تو ایک شیطانی عمل ہے، انما النجوى من الشیطان، اور اس کے لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جاؤ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو. تفسحو کا مطلب ہوتا ہے فصاحت پیدا کرنا، یعنی کہ جب کوئی آئے تو اسے جگہ دے دیا کرو. جس طرح ہم نے کل بھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ وہ 2 آدمی آئے تھے، وہ کھڑے رہے تھے، جب انہیں جگہ ملی تھی تو وہ بیٹھ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، یعنی تم کشادگی دو گے تو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. لوگوں نے جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے ایک معمولی بنا لیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات کرنے کے لیے وہ آپ سے تخلیہ میں بات کرنا چاہتے تھے. اس سے پھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اتنے ڈسٹرب ہوتے تھے کہ انہوں نے دوپہر کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا. تو جب یہ صدقہ جو تھا وہ لگا دیا تھا تو صرف ابو بکر صدیق نے ہی صدقہ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، کوئی مشورہ کرنا تھا. باقی سارے منافق لوگ جو تھے وہ چھٹ گئے تھے، وہ بالکل مومن نہیں تھے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ جان تو ان کی مال خرچ کرنے پہ ہی نکلتی تھی، کیونکہ نفاق ان کے دلوں میں گڑا ہوا تھا. اچھا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ نے تم کو اسے معاف کر دیا، یعنی یہ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا تھا. تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے دوست بنایا ہے کیسے گھروں کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی یہودیوں کا اور منافقین کا؟ نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اور یہ کون سے گروہ تھے؟ بنو نذیر ہی رہ گیا تھا. وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کو راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. اور اس کے سامنے بھی وہ اس طرح سے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان کا کچھ کام بن جائے گا. جان لو، خوب جان لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد سے ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور شیطان کی پارٹی جو ہے وہی خسارے میں رہنے والی ہے. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کے رہیں گے. فی الواقعہ وہ بڑا زبردست اور زور آور ہے، قوی العزیز ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے رہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو یا اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں ایمان ثبت تھا. حالانکہ ان سے کوئی ایسی کلوز رشتہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی جن سے کلوز رشتہ داری تھی، قریش کے ہر قبیلے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، انہوں نے اسلام نہیں مانا تھا. اپنی طرف سے ایک روح عطا کی. وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُمْ وَيَدْخُلُهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اب صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کو اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشتی اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ حشر.
سورہ حشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہی غالب اور وہی حکیم ہے۔ تو تسبیح کرنے کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا بہت زیادہ فائدے بتا رہے ہیں۔ جنت میں درخت لگانے کے جیسا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے معراج کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وصیت کی تھی کہ آپ اپنی قوم کو یہی جا کے بتائیے کہ یہ جنت کی مٹی زرخیز ہے، آپ یہاں پہ تسبیح کے ذریعے سے پودے اور درخت لگا سکتے ہیں۔ تو تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین آسمان بھر جاتے ہیں۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آپ سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کو کافروں کے پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ یہ جو آتا ہے نا لأول الحشر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ان کو غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بنو نذیر کے ساتھ جو تھے وہ گئے تھے دید کے سلسلے میں، تو انہوں نے دو لوگوں نے جو تھا، دو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ ایک کمرے میں بٹھایا اور اوپر چلے گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اتنا بھاری پتھر وہاں سے نیچے گرانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو لگ جاتا۔ تو وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا تھا، تو آپ وہاں سے نکل گئے تھے اور عہد ٹوٹ گیا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اول الحشر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو وہاں سے نکالنا تھا، اور دوسرا جو تھا دوسری دفعہ وہ حشر جو ہوگا وہ حضرت عمر کے زمانے میں جو تھا وہ وہاں سے نکالنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ حشر کا معنی اکٹھے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں یعنی ان کے گھر انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جیسے سے ان کا گمان بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب ڈال دیا تھا کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ نکل گئے تھے، اور آپ نے انہیں اجازت دی تھی کہ اپنا جو مال متاع ہے وہ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے مال متاع، اپنے دروازے جو کواڑ تھے اور جو تھا کیا نام ہے شتیر جو تھے چھتوں کے، وہ تک توڑ کے لے گئے تھے، لیکن کھیتیاں وغیرہ تو نہیں نہ لے کے جا سکتے تھے، تو وہ کھجوروں کے درخت وہ وہی رہ گئے تھے۔ تو اس پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو مطلب ہمیں مطلب وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو وہ جو سارا مال بچ گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے، جس پر جنگیں نہیں لڑی گئی، جو ایسے ہی حالت میں آ گیا ہے۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کے خود ہی چیزیں توڑ دی، دروازے، چھتیں، وہ مومنوں کو ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ پر عبرت حاصل کرو ان سے اے دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا۔ اصل میں تو اللہ نے ان کے یہود کے حق میں جلاوطنی لکھ دی گئی ہے، اس لیے وہ آج بھی جلاوطن ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ کو سزا دینے میں بہت سخت ہے، جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے درخت جو کاٹے تھے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑے رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن ہی تھا۔ یہ جو کھجور کے درخت تھے نا، یہ ان کے محاصرہ کرنے کے لیے کاٹے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے، اور بعض صحابہ کو حکم دیا کہ کھجوروں کے درخت کاٹ لیں، جس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑے فساد پھیلاتے ہیں، درختوں کو کٹواتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید کی، یعنی یہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے یہ اس اذن سے اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور
اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا، یعنی وہ لوگ تو چلے گئے ڈر کے اور اپنا مال و متاع کچھ لے گئے کچھ چھوڑ گئے، تو ایسے مال نہیں ہے جن پر آپ نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اب وہ مال جو ہے آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ جو تھا وہ اپنی زوجہ وغیرہ پہ خرچ کرتے تھے، باقی کا مال جنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں کو اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، اللہ اور اس کا رسول رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی اللہ کے رسول چاہیں وہ جس کو مرضی دیں، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، کیونکہ باقاعدہ جنگ تو کی نہیں تھی اور اسے اموال فے کیا جاتا ہے۔ غنیمت وہ ہوتی ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے اس کو کیا ہے، اس پہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا گیا ہے کہ آپ ازواج کو جو ہے وہ سالانہ خرچہ دیتے ہیں، جو مال بچتا ہے اس سے جنگ کے چیزیں خریدتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ جس کو چاہے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ لفظی معنی ہے کہ جو کچھ اس وقت وہ مال تمہیں دے رہے ہیں، مال فے تو وہ دے رہے ہیں، وہ کچھ لے لو، اور جو کچھ تمہیں روک رہے ہیں وہ رک جاؤ، لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہر عمل کا، کہ اگر پردے کا حکم ہے یا اور کسی چیز کا تو وہ لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی کمی بیشی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیداد سے نکال باہر کیے گئے۔ کون سے لوگ؟ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور بے سر و سامانی کے حالت میں تھے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پہ کمر بستہ ہیں، یعنی یہ سچے مسلمان ہیں، یہ راست باز لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کے دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، یعنی انصار کے لوگ۔ جو کچھ ان کو دیا جائے گا ان کو کوئی حاجت تک نہیں اپنے دلوں میں محسوس کرتے، یعنی انہیں نہیں ہوتا اگر مہاجرین کو دیا جائے تو یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار مدینہ کے دل بہت کھلے تھے، وہ اب اپنی جگہ خود بھی محتاج ہو۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی بلا پانے والے ہیں۔ یہاں وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ شح جو ہوتی ہے نا، یہ دل کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ یہ اس آیت میں جو ہے نا، شان نزول میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ شخص ہوں، آپ نے اپنی ازواج کے پاس بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو آج اس کی رات مہمانی کرے، تو اللہ اس کی مہمانی کرے گا تو اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ غریب جو فقیر شخص تھا، فاقہ زدہ، جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اسے مہمان کا درجہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پاس بھیجا، تو پھر انصاری نے اس کو مہمان بنا لیا۔ پھر ہوا یہ تھا کہ انصاری جو تھا وہ صحابی نے کہا کہ جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا، چراغ بجھا دینا، کیونکہ بیگم نے کہا تھا کہ گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہے، تو آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پہ مسکرایا۔ پھر یہ آیت نازل کری کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ دین کی سچی محبت یا اس کی خاطر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے نفس کی شوق کیا ہوتی ہے، تنگی سے، بخیلی سے، ہرس کی لالچ سے بچا لیا گیا، تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نفس کے خلاف جو ہے جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے،
تو شوہ نفس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے. یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا ہے. جو لوگ باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا ہے. تو تسبیح پڑھنا دل کو وسیع کر دیتا ہے اور دل میں آنے والے بخل کو پھر انسان جو ہے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے وہ. اور دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا. صدقہ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے. مال اکٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کے نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. اللہم انی اعوذ بک من بخلی، اے اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتی ہوں. اور وہ لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے اگلوں کے بعد آئے تھے، یعنی مہاجرین اور انسان کے بعد ہمارے دل میں کوئی بغض تنگی نہیں ہے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے. ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اور ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض کوئی تنگی نہ رکھ. ہمارے دل بھی صاف ہو ایمان والوں کی طرح. ہمیں بھی دعائیں کرتی رہنی چاہیے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یہ کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹی ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، کیونکہ اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز مدد نہ کر سکیں گے، اگر یہ ان کی مدد کرے تو پیٹ پھیر جائیں گے، پھر کہیں گے پھر کہیں سے یہ کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. یہ منافقین مدینہ جو تھے یہ یہود سے تھے جو بنی نذیر کے لوگ تھے، اور ان سے کہتے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اگر کہیں مدینے سے نکلو تو مت نکالنا، اگر یہ تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے. کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ان سے جھوٹے وعدے کرتے تھے. منافقین تو اپنے حق نہیں ہیں تو کسی کے کہاں سے ہوں گے. تو ان کا خیر خواہ جو ہے کوئی ہونا، سنسیریٹی ہونا ہے تو ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا. جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو منافقین کے ساتھ کیسے مخلص ہوں گے. اگر یہ ان کی مدد کریں تو پیٹ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے یہ مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. لا یفقہون، فقہ نہیں ہے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کبھی کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر. یہ آپس میں مخالفت میں بڑے سخت ہیں. باسہم بینہم شدید، اور تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. یعنی آپس میں بھی نہیں، یہ لڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے. جس کو دھوکہ دینے کی عادت ہو وہ ہر ایک کو ڈنک مارتا ہے. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی دیر پہلے ہی مدت اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں، یعنی کفار قریش. ان کے لیے دردناک سزا ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یعنی پہلے تو وہ بہکاتا ہے، بعد میں کہتا ہے مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. من احب للہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بغض بھی اللہ کے ہاتھ رکھے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور وہ شخص ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو.
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں، یعنی پہاڑوں نے تو لینے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، اور وہی کیا ہے؟ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ وہو الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ نہایت مقدس۔ سلام المومن محمن، اور وہ سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پہ غالب ہے، اپنا حکم جو ہے بزور نافذ کرنے والا ہے، جبار ہے، متکبر ہے، بڑا ہی بن کے رہنے والا۔ یہ سارے اسماء الحسنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے ان سے پکارو تو پھر وہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے۔ هو الذی خالق الباری المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور اسی کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست حکیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی تسبیح تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن جب اللہ نے کہا ہے تو ساری چیزیں ہی، چرند پرند پتھر درخت سب ہی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کی جو تیاری ہے وہ 5 سوالوں کی تیاری ہے کہ اس نے عمر کہاں صرف کی، جوانی کہاں استعمال کی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جو کچھ اس نے سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ سورۃ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھر سے نکلو ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور ان کے ساتھیوں کو ان کی دوستی اس طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر اللہ پہ ایمان لائے، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں کا جو نزول ہے وہ حاطب بن ابی بلدہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ کا قصہ ہے۔ حاطب جو تھے وہ مہاجرین میں تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت حاصل ہوئی تھی اور مکہ میں ان کے اولاد اور مال تھا، لیکن قریش میں سے نہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حلیف تھے، تو جب اہل مکہ نے صلح کا حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ میری جو خبر ہے، حالات ہے، ان کو خبر نہ ہو اللہ پاک، تو اللہ نے میرے حالات سے بے خبر رکھنا۔ لیکن حاطب بن ابی بلدہ جو تھے ان کو فکر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں نے تو قبیلہ ان کی حفاظت کریں گے لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ بھیج دیا، اور وہ مغنیہ تھی وہ عورت، اور وہ یہاں پر مدینہ پتہ نہیں کس کام سے آئی تھی، تو جب وہ جا رہی تھی تو انہوں نے ان کو خط دیا اور وہ اس نے اپنے جوڑے میں جو تھا وہ چھپا لیا تھا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی، یہ احسان کہ اگر وہ اہل مکہ پر حملہ کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا فضل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے باعث جو تھا آپ کو مطلع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب کروایا، حضرت عمر وغیرہ گئے تھے، اس سے خط حاصل کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پہ یہ کہ ذاتی وجوہات کے طور پہ۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی حاطب بن ابی بلدہ، اور ان سے جب پوچھا گیا تھا تو وہ پھر انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ میں نے اس لیے اپنے بچوں کی خاطر کیا۔ ان کا رویہ تو یہ تھا کہ اگر وہ تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزاد دیں، یعنی تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح سے کافر ہو جاؤ۔
حاتب بن نبی بلدہ کو جب بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اقرار کر لیا، عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد اور چکے قبلوں کے بیچ تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا اس طرح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں قائم آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی باپ بیٹے سے کہے گا نا میرا وزن اٹھا لو، تو وہ بھی نہیں اٹھائے گا، وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تو تمہارے معبودوں کو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دعوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرا بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، کہ اے اللہ ہم نے تیرے پہ بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر کر دے، بے شک تو ہی زبردست ہے اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو، اور اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان کے لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ چاہے تو جس کو مرضی ہدایت دیتے کہ ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں، اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اور بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یعنی کفار مکہ نے، اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو کہ یہ مومن ہیں کہ نہیں۔ ان کے ایمان کی جو ہے وہ حیثیت اللہ ہی پر بہتر جانتا ہے۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، وہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ کفار ان کے لیے۔ ان کے کافر شوہروں، جب عورت جو ہوتی ہے اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس کا پچھلا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے ہیں انہیں پھیر دو، یعنی مسلمان واپس کریں گے، اور ان کے نکاح کر لینے سے تم پر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی تمہاری بیویاں جو اسلام نے ہی قبول کیا ان سے تعلق توڑ کے مومن عورتوں سے نکاح کر لو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے، تو ابتدائی دور میں ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرک بیوی حلال نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان جو تھے ازدواجی تعلقات برقرار رہے۔ ہجرت کے کئی سال بعد بھی یہ صورتحال رہی کہ بہت سی مسلمان عورتیں ہجرت ہو کے آئیں تو ان کے کافر شوہر جو تھے وہ دارالکفر میں رہے، اور بہت سے مسلمان مرد کر کے ہجرت کر کے آگے ان کی بیویاں دارالکفر میں رہ گئیں۔ تو یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کا پچھلا عورتوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر میں سے کچھ تمہارے کفار واپس نہ کریں، یعنی کافر تو کبھی بھی نہیں دیں گے مہر، پھر تمہاری نوبت آئے کہ جن لوگوں کو بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی ہی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں، اور اس وقت خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ عہد لینا، اور عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ نہیں لیتے تھے، زبانی کلامی لیتے تھے۔ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی،
اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، یعنی کسی پر الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے، کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، ان سے بیعت لے لو، ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون جو تھیں انہیں جب پتہ لگا، یہ بھی بات تھی کہ نوحہ نہیں کریں گی اور جو ہے وہ سارے رمضان کے روزے رکھیں گی، تو اس طرح، تو انہوں نے کہا اچھا میں نا کل بیعت کروں گی۔ تو ان کے اوپر نا وہ قرض تھا کسی کا نوحہ کرنا، کیونکہ ان کی جب فوتگی ہوئی تھی تو ان خاتون کے جو دوسری تھی انہوں نے ان کے گھر نوحہ کیا تھا، تو وہ ان کے گھر نوحہ کرنے چلی گئیں، پھر بعد میں آ کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، یعنی اس طرح سے۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جس پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لی تھی اس پر وہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت لیتے تھے، اور یہ بھی تھا کہ جو ہے پہلی جاہلیت کی طرح سے زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی اور حجاب میں رہو گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو اور نہ دل کی منافقت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان ہر کسی کے پیچھے نہ پڑ جائے کیونکہ دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی یہ ہماری منافق اگر سردار ہم پہ مقرر ہو تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ سورہ صف، اور صف کی اہمیت سورہ صفات میں بھی گزر چکی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح ہر اس چیز نے کی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے۔ اور صف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امت محمدیہ کی جو ہے نا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، امت محمد کی 80 صفیں ہوں گی، اور اس کے جو ہے نا اس کے بعد کچھ کی منافقین کی ہوں گی، تو اس طرح سب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے، تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ جو ہے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، استغفر اللہ، جب بھی وہ کاٹے جاتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے، یعنی استغفر اللہ، انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اوروں کو بتاتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں سے آنتیں باہر نکلیں گی، وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر چکر لگاتا ہے، جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آگ کے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تمہاری کیا حالت ہے، کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے نہیں رکھتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں تمہیں میں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا نہیں تھا اور خود کرتا تھا، استغفر اللہ۔ اور صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی ہے سورہ صفات میں، یعنی فرشتوں کی صفیں، اور 80 جو ہے محمد علیہ السلام کی امت کی ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں صبح اور شام نکلنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے، تم میں سے کسی کا صف میں کھڑا ہونا اس جہاد یا کسی کام سے طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے، یعنی 60 سال کی بغیر صف نماز پڑھنا صف بنا کر پڑھنے سے بہتر ہے۔ لہذا نماز کا حسن یہ ہے کہ صف کی درستگی میں اور صف کی درستگی پر دلوں کا درستگی کا انحصار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کندھے سے کندھا ملا کے رکھنا چاہیے، قدم سے قدم جو ہے وہ ملا کے رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پہ اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، وہ اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ ایک قدم آپ جب اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے۔ خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، اس لیے گیپس کو فل کرنا پڑتا ہے اور ورنہ وہ دلوں میں بہت وسوسے ڈالتا ہے۔
اس طرح جو ہے صفوں کے درمیان جو ہے وہ گیپس بھی نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی بھی ہونی چاہیے۔ مردوں کے خاص طور پہ فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں جہنم میں پیچھے کر دے گا، کیونکہ وہ دراصل کیا تھے؟ منافقین۔ اللہ کو تو پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ ایک سیسہ پہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ یہاں جہاد کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جب اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو میں تمہاری طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کی تھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو مجھ سے پہلی آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی کتاب میں جو تھی وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جب وہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، یعنی شرک کرے، بیٹا قرار دے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ لوگ اپنے منہ سے کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ مشرکین تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنا اللہ کا نور پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، اور تمہیں کس کے اندر جمع کرے گا؟ نہروں میں، تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام گاہوں کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جس کو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی کی حاصل ہو جانے والی فتح ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بولو، کونوا انصار اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ سورۃ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر خود ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، یعنی کہ امی وہ لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر عربی پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں سے آئے تھے، اور وہ قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، لوگوں کی صفائی اخلاق اور صفائی کی تربیت، قرآن اور حکمت سنت رسول کی باقاعدہ تعلیم جو تھی وہ سارے کچھ دینا۔ ان کی آیات کو سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کا قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ اس ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا۔ اس رسول کی بعثت ان دوسرے گروہوں کے لیے بھی ہے جو ابھی تک انہیں نہیں ملے۔
کون سے گروہ آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ساری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کام نہ کیا جس طرح سے حق تھا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ان کے لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ذم میں سچے ہو، کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہرگز اس کی تمنا یہ نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ اللہ ان کے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ عالم الغیب و شہادہ، اور جو اس کے سامنے جو غیب اور پوشیدہ کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور مدینے میں جو تھا وہ قحط پڑا ہوا تھا، تو کچھ لوگ جو تھے وہ مدینے کے باہر سے آئے تھے اور وہ تجارت کے لیے قافلے لے کر آئے تھے، تو یہ سارے لوگ جو تھے وہاں چلے گئے تھے، اور صرف 10-12 مسلمان جو تھے وہ رہ گئے تھے جو خالص مسلمان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تھے، اور حضرت عثمان تھے، اور کچھ دیگر صحابہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، خطبہ چھوڑ کے، یہ جو تھے وہ سامان لینے چلے گئے تھے کہ بک نہ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچان لیا جائے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کے دن سے پہچانا جائے، جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں اس کے غم سے پہچانا جائے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں ان کے خشوع سے پہچانا جائے، جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں انہیں چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو اور غمگین ہو، یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر، برباد ہو، لوگوں کی باتیں بردبار ہو اور لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے پہ نہ آ جائے، اور کم گو ہو، یعنی بہت زیادہ ناپسندیدہ شخص باتونی کو بھی ناپسند کیا گیا، اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حاملین قرآن کو چاہیے کہ نہ شور شرابہ کرنے والا ہو اور نہ چیخنے والا، نہ تیز طبیعت کا ہو۔ اور جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ جو ہے علماء نے کہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ بھی ذکر الہی میں ہے۔ جمعے کا افضل ترین دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ افضل جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پہ اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان اور زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت کہاں جائے، اور ہم نہیں ڈرتے۔ یہ طہارت کا دن ہے، وہ پاک صاف ہونے کا دن ہے، اور ایسے آخرت میں بھی یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت وہ اپنے پاس سے ان کے لیے کچھ اور کھولے گا جس سے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو، نہ کہ کسی دل پہ ایسا خیال گزرا ہو۔ یہ اتنے میں یہ وقت ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن کے لوگوں کے واپسی ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی، جنت میں بھی، اور کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس میں سے وہ 2 کرامات حاصل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں میں سے ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا ہوا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے، یعنی جو جمعے کی تیاری کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، جیسے دلہن کو دولہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اپنا اہل کے لیے جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کی رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں پر گھسے ہوئے ہوں گے جو ان سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہیں نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک صحابی کے عمل کا ذکر ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد جمعے کے دن نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے، یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر لیا، اب میں نکل کے زمین میں چلنے پھرنے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا ہے، تو مجھے اپنے فضل سے رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے، اور اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ سے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور وہ جو سارے کے سارے لوگ چلے گئے تھے، صرف 10-12 مسلمان جو رہ گئے تھے، تو ان میں مدینہ میں جو قحط پڑا ہوا تھا، تو قحط باہر سے غلہ آیا تھا، انہیں یہ ہوا کہ ہم جلدی جلدی خرید لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر سب لوگ چلے جاتے تو قیامت تک آگ ہی ہو جاتی، تو کوئی آگ اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کے لے جاتی۔ اور پھر حکم ہوا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ سبت کے دن جو تھا وہ ان کو عبادت کے لیے کہا گیا تھا اور منع کیا گیا تھا کہ اب آپ نے جو ہے وہ روزی روٹی نہیں کرنی، تو یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے رزق کی تلاش میں لگ جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یعنی اس دوران بھی جمعے کا جو عصر کا تک کا وقت ہوتا ہے اس میں ذکر و اذکار کرو، کیونکہ وہ ایک گھڑی اس میں ایسی ہے جس میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو جمعے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے بہتر ہے اور تجارت سے بہتر ہے، سب کچھ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور یہ ان سے غلطی ہو گئی تھی لوگوں سے۔ سورہ منافقون۔ سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یعنی یہ منافقین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مگر اس پہ اللہ گواہی بھی دیتا ہے، لیکن یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، اور دلوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ نے ان کا جھوٹ ہونے کی گواہی دے دی۔ تو منافق کی کیا صفات ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ پھر اس میں آتا ہے گالم گلوچ بھی کرے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اسی طرح خود کو اور دنیا کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا بھی منافقین کی نشانی ہے۔ صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ابی میکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کے ڈر ہونے کا ہوتا تھا ڈر، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے۔ حسن کہتے ہیں مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔
کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کے پھر کفر کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں دیکھو تو ان کے جسے میں تمہیں بڑی شاندار نظر آئیں گی، یعنی ان کے کپڑے جو ہیں وہ ان کے ڈیل ڈال جو ہے، ان کے لباس جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں، بولیں گے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے۔ یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بڑا باتیں کرنے والا، بڑے باتیں چکنی چپڑی کرنے والا، باتیں بگاڑنے والا تھا، مگر اصل میں تو یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھتی ہے گیا ہوں، یعنی لکڑی پڑی ہوئی ہے، وہ کیا سن رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ منافق ہیں، ان کے دل اس طرح کے ہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر کدھر یہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ سب کو، خود بھی نہیں خرچ کرتا تھا، دوسروں کو بھی منع کرتا تھا، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانے کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کرے گا۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے تھے کہ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے مہاجرین کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے ہم عزت والے ہیں اور یہ جو ہے ذلیل ہیں، تو ہم جو ہے جب اندر جائیں گے، مدینہ میں انٹر ہوں گے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ تو زید بن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائی، بڑا انہیں دکھ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی سے پوچھا تھا تو وہ مکر گیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھے وہ اچھے مسلمان تھے عبداللہ، تو انہوں نے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو مدینہ میں انٹر نہیں ہونے دیا تھا، تو اس طرح یہ خود ہی ذلیل ہو گیا تھا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، یعنی بہترین چیز جو ہے وہ صدقہ ہے، اور اس دن قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں ہر چیز صدقے میں دے دوں، اور ایک جگہ آتا ہے نا کہ زمین بھر سونا بھی دے دوں تو جو ہے نا اپنی جان چھڑا لوں۔ حدیث میں آتا ہے مجھے اور اپنی امت پہ سب سے زیادہ اس منافق کا ڈر ہے جو زبان دراز ہوتا ہے۔ عمر بن ابی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ ظلم والا ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، ہر وہ چیز پہ قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی بڑی عمدہ بنائی، اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اور اس کو تمہارے دلوں کا حال تک سے وہ باخبر ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ اور ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ واستغفر اللہ واللہ غنی حمید۔ منکرین نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وذالک علی اللہ یسیر۔
بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پہ اور اس روشنی پہ یعنی قرآن پہ جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن تم لوگوں کو سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کی مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے جو بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کو دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پہ صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ حضرت لوط آخرت برباد کرنے والے یہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کی خاطر ہی تم لوگ جو ہو مال بچا بچا کے رکھتے ہو اور خرچ نہیں کرتے۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، یعنی اولاد کی خاطر ہی انسان حرام کھاتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے شح نفس سے بچا لیا گیا فاولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا، تمہارے قصوروں میں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست ہے اور دانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے مطابق طلاق دیا کرو۔ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کر لیا کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ 3 طہر کے بعد جو ہے وہ اسے طلاق دی جائے گی کہ تاکہ اس کا حمل نہ ہو بیچ میں۔ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، زمانہ عدت میں نہ تم انہیں گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی کہ وہ خود نہیں نکلیں تاکہ کسی سرئی برائی کا مرتکب ہوں، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے۔ اور ایک طلاق دی بیوی کو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے تاکہ دوبارہ مائل ہو جائے تو پھر رجوع ہو جائے۔ نہ تم انہیں گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پہ پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو۔ گواہ بننے والوں کو ٹھیک ٹھیک جو ہے گواہی دینے کے لیے اللہ کی وہ ادا کرو۔ یہ باتیں جن کی تم کو نصیحت کی جا رہی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک مقرر تقدیر مقرر کی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو گئی ہیں، اس معاملے میں تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی 3 طہر۔ یہ حکم ان کا ہے جنہیں حیض ابھی نہ آیا ہو، یعنی جو چھوٹی ہیں، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔
جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے تھے، جیسے کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں تنگ کرنے کے لیے تم انہیں نہ ستاؤ، یعنی کہ جان بوجھ کے انہیں تنگ نہ کرو۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے اس بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی کی تکلیف سے بڑھ کر اس پہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کرے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کو اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کو سخت محاسبہ کیا، ان کو بری سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت حاصل کی، ذل کی ہے، ایک ایسا رسول جو تم لوگوں کو صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کے لائیں، ایمان کی روشنی۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا۔ اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تحریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ ازدواج کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ ابوبکر صدیق اور ان کی حضرت عمر کی بیٹیاں تھیں تو آپس میں پہلے سے دوست تھیں، تو انہوں نے حضرت زینب کے کمرے میں کافی دیر لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کے ہاں شہد آیا ہوا تھا تو وہ شہد بہت شوق سے پینے جاتے تھے تو کچھ دیر زیادہ لگ جاتی تھی، تو انہوں نے آپس میں حضرت عائشہ نے اور حفصہ نے یہ مشورہ کیا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی ناگوار سی بو ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بات کہی گئی تو آپ نے فوراً سے شہد سوچا میں نے تو شہد کھایا تھا، تو انہوں نے شہد اپنے پر حرام کر دیا، لیکن وہ مغافیر کی بو نہیں تھی۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ حضرت زینب کو پتہ نہ لگے کہ میں نے جو ہے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تو آپ نے جتلایا تو نہیں، لیکن یہ تھا کہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا۔ ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، جب اس بیوی نے کسی اور پہ وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے اس نبی کو افشائے راز کو اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے والے نہ تھے۔ پھر جب نبی نے اس افشائے راز کی یہ بات اسے بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ جیلیسی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تم دونوں اگر اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر نبی کے مقابلے میں تم باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبرائیل اور تمہارے صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہے۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے احیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھر بھی گندک کے ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ مسکراتے بھی نہیں، کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی اور ان کے لوگوں کو جو ان کے سامنے ایمان لائے تھے رسوا نہ کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا پل صراط پہ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں وہ دونوں ہی ایمان نہیں لائی تھیں، اور وہ اپنے شوہروں کی سگیری تھیں، دشمنوں کو خبر دیتی تھیں۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کا معاملہ اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے اس عمل سے بچا لے، ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس نے اپنے رب کے ارشادات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔